مسعود میاں صاحب کے دست مبارک میں اس وقت قرآن شریف ہے جو قلم خود حضور شیخ ابراہیم مطلقی رحمۃ اللہ علیہ زیارت فرما دیں. دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے طفیل میں اللہ کی جائز مرادیں پوری فرمائے. یہ وہ کلام پاک جو حضرت شیخ ابراہیم مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا. دیکھیے بہت ہی خوبصورت. آج مجھے پہلی مرتبہ اتفاق ہو رہا ہے زیارت کرنے کا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت رائٹنگ، بہت ہی خوبصورت تحریر، بہت عمدہ. اور اس سے بھی زیادہ عمدگی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. آپ قابل مبارکباد ہیں. زیارت کرتے رہیے اور دعا بھی مانگتے رہیے. ایک اور عظیم تبرک اب آپ کے سامنے آ رہا ہے. پیران مبارک حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری فاروقی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا مزار مبارک تھانے سر شریف میں واقع ہے، لیکن اس سے بھی عظیم بات یہ ہے کہ آج تک آپ دفنائے نہیں گئے. ابھی پچھلے محرم میں ذیقعد میں وہاں وسطیٰ میں بھی گیا تھا، میری بھی حاضری ہوئی. ابھی تک ان کا جنازہ ایز اٹ از رکھا ہوا ہے. یہ کیا کام کمال کی بات ہے کہ 455واں غالباً عرس تھا اور 455 سال سے وہ جنازہ ایک حجرے میں محفوظ رکھا ہوا ہے. اور آج تک دنیا کی کوئی چیز، ہوا ہو یا پانی ہو یا اور کیڑے مکوڑے ہوں، ہم لوگ ہیں قبر میں جاتے ہیں، سنا ہے کہ تیسرے دن ہمیں وہاں کے کیڑے مکوڑے کھانے شروع کر دیتے ہیں. لیکن 455 سال ہو گئے اور ان کا جنازہ رکھی ہوئی ہے. یہ کوئی کم کمال کی بات ہے. انہی کا پیرہن مبارک حضرت شیخ جلال الدین کا آپ کے سامنے بتاؤ زیارت درود شریف پڑھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں. ان تبرکات کی ویسے تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اہمیت ہے. ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ بھلے ہی 100 روپے میٹر کے ہوں، 200 روپے میٹر کے ہوں، 500 روپے میٹر کے ہوں، لیکن 1 سال 2 سال چلتے ہیں اور پھر وہ کوڑے دان میں پھینک دیے جاتے ہیں یا ان کی صافی بنا لی جاتی ہے یا ان کا دسترخوان بنا لیا جاتا ہے اور جو بھی کوئی مصرف نہیں ہے. لیکن ان بزرگوں کے تبرکات آج بھی محفوظ ہیں اور جیسے ان کے زیب تن کیا کرتے ہوں گے ایسے ہی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرتے رہیے گا. امامہ مبارک حضرت نظام الدین بلخی امامہ شریف حضرت نظام الدین بلخی. ابھی ہمارے ڈاکٹر عاصم صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ شیخ ابو سعید صاحب آپ جبہ شریف لینے کے لیے وہاں گئے تھے اور جب وہاں پہنچے تو چونکہ شیخ بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کا وہ جبہ شریف تھا تو انہوں نے بڑی ان کی خاطر مدارات کی، بڑی تعظیم و تکریم کی.
لیکن جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں جبہ شریف لینے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا وہاں بیٹھ جاؤ جوتوں میں، تم ابھی اس قابل نہیں ہو۔ یہ واقعہ راز بھائی میں نے سنا بزرگوں سے، تو بلخی شیخ نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہاں بیٹھ جاؤ، جبہ شریف لینے آئے ہو۔ اور وہی ابھی ایک واقعہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، ان کے کتے باندھ کے چھوڑ دیے گئے تھے، وہ زخمی بھی ہوئے، کپڑے بھی خراب ہوئے، تب انہیں یہ بات خیال آئی کہ ابھی تو میں اس قابل ہوں ہی نہیں، تو یہ انہی کا پیران امامہ شریف ہے۔ امامہ شریف کا مطلب دستار مبارک ہے، امامہ جو سر پہ باندھا کرتے ہیں، سر پہ باندھنے کے دستار۔ یہ حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عطا ہوا ہے۔ حضرت شیخ ابو سعید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا عطا ہوا ہے۔ اور اپنے تمام جائز مرادوں کے لیے بھی دعا مانگتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ ہاں، جبہ شریف شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ گنگوہی شریف، آپ بہت ہی اپنے پائے کے بزرگ ہوئے ہیں، اپنے وقت کے بزرگ ہوئے ہیں، یہ ان کا جبہ شریف۔ حضرت شیخ ابراہیم بندگی رام پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہوتے ہیں آپ جو ہیں جن کے آج ہم آستانے پر حاضر ہیں، ان کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا جبہ شریف زیارت کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ان تبرکات کی برکت سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ حضرت شیخ ابراہیم بندگی، دیکھیے انسان ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، سردی بھی لگتی ہے۔ آج ہم ایک وقت ہمیں کھانا نہ ملے تو ایک ہنگامہ گھر میں ہوتا ہے، دوسرے ٹائم چائے نہ ملے تو اس کے لیے ایک ہنگامہ برپا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی زندگی کس طرح گزاری اور کس طرح ذکر الہی میں مشغول رہے، اور جب بھوک لگتی اپنے پیٹ پر ایک کپڑا باندھ لیا کرتے تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ یہ وہ پٹھن ہے۔ پڑھتے رہے اور دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تبرکات کی برکت سے ہم سب کی جائز مرادوں کو، جائز تمناؤں کو، جائز اچھاؤں کو پوری فرمائے۔ ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ حضرت میرا بھیل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ قرآن شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور وہ جو مسجد ہے اس کے برابر میں ایک حجرہ ہے جس میں آپ قیام کیا کرتے ہیں، لیکن اس کے برابر میں ایک کنواں ہے اور اس کے اوپر ایک تختہ یا کڑی ڈالی ہوئی تھی، اور آپ ساری رات بیٹھ کر کے وہاں عبادت کرتے تھے اور اپنے نفس کو کہتے تھے کہ آج رات جاگ لے، صبح تجھے آرام دوں گا، ورنہ آدمی کو ذرا سی نیند آئے گی اور وہ کنویں میں گر جائے گا۔ تو اس سے کہتے تھے، اپنے نفس سے کہتے تھے کہ آج رات جاگ لے، اور اگر سویا تو کنویں میں گر جائے گا اور کنویں میں گر کر کے ہلاک ہو جائے گا۔ اور ان کا ایک مرید تھا، اس کو حکم دے رکھا تھا کہ 3-4 دن کے بعد ایک جو کی روٹی لا کر کے فلاں تاپ میں رکھ دیا کرتے۔ تو وہ 3-4 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور وہ بھی پانی سے کھا لیتے۔ کیا آج ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن۔ ان لوگوں نے اللہ کی یاد میں اپنی زندگی گزار دی، تبھی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، تبھی تو یہ تبرکات کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو
پٹکا یعنی یہ غلامی کا دور ہے، اگر میں غلط نہ کہوں کہ یہ جو آج ہم نے اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں یہ پٹکا کہلاتا ہے، اور یہ تب اللہ ہوتا ہے کہ جب پیر یا تو خلافت دے یا اس کے خوش ہو کر کے اس کو عطا کرے۔ یہ وہ پٹکا ہے، یہ وہ پٹکن ہے حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ زیارت کرنے۔ یا الہ العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا مسبب الاسباب، یا قاضی الحاجات، ہم تمام لوگوں کی جائز مرادوں کی پوری کریں۔ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہم پر رحم اور کرم فرما۔ پٹکن شریف حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ۔ کلائے مبارک یعنی کہ ٹوپی، حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کلائے مبارک ہے، جس کو اوڑھ کر، جس کو پہن کر حضرت نے نہ جانے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی، نہ جانے کتنی بار تلاوت کلام اللہ کی ہوگی، اور نہ جانے کتنی مرتبہ سجدہ ریز رہے ہوں گے۔ یہ ان کی کلائے مبارک۔ اللہ یہ ایک اور کلائے مبارک حضرت شیخ بندگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ایک آدمی کے پاس نہ جانے کتنی ٹوپیاں ہوں گی، لیکن اس ٹوپی کی، اس کلائے مبارک کی بات تو عجیب و غریب ہے۔ یہ ایک اور کلائے مبارک حضرت شیخ ابراہیم، جن کے آستانے پر آج ہم سب لوگ موجود ہیں، اور جن کا ہم 363واں عرس ہم منا رہے ہیں۔ اور میری تو بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم اسی طرح تعمر تا قیامت مناتے رہیں، یہ دور آتے رہیں، جاتے رہیں۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے، لیکن آنے والی نسلیں ان آراز کو اسی طرح مناتی رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلتی رہیں۔ یہ ان کی کلائے مبارک ہے۔ مسواک بھی لوگ جانتے ہیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مسواک مبارک، نہ معلوم کتنی بار یہ ان کے دانتوں سے مست ہوئی ہوگی، ان کے منہ میں گئی ہوگی۔ آج یہ بطور تبرک، بطور زیارت آپ کے سامنے پیش ہے۔ بظاہر تو یہ آپ کو ایک لکڑی دکھائی دے رہی ہے، لیکن یہ ایک تبرک ہے۔ آج ہم 20-30-50 روپے کا برش لیتے ہیں اور اس کو 2-3 مہینے میں پھینک دیتے ہیں، لیکن یہ وہ مسواک ہے کہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جانے کتنی بار اپنے دانت اس سے صاف، یہ بطور تبرک آپ کے سامنے پیش ہے۔ دیکھیے، جب ایک پیر اپنے کسی مرید کو
خلافت دیتا ہے، اس کو یہ اتھارٹی دیتا ہے، اس کو یہ پاور دیتا ہے کہ وہ آگے بھی اپنے مرید کرے اور سلسلے کو جاری و ساری کرے. تب ایک خلافت نامہ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اتھارٹی لیٹر. یہ وہ اتھارٹی لیٹر ہے، یہ وہ خلافت نامہ ہے جو حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر، اپنے دستے مبارک سے لکھ کر حضرت شیخ ابراہیم بندگی کو عطا کیا. یہ وہ خلافت نامہ ہے. دیکھیے 367واں عرس ہو رہا ہے اور اس سے پہلے ہی یہ خلافت نامہ عطا کیا گیا ہوگا. تو آج کے جو کاغذ ہے وہ سال 2 سال میں 4 سال میں گل جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. لیکن اس میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ حضرت شیخ جلال الدین جب خود 457 سال تک اپنے آپ بنا دفنائے موجود رہ سکتے ہیں، تو ان کے ہاتھ سے لکھے ہوئے خلافت نامے میں وہ بات پیدا کیوں نہیں ہوئی ہوگی. آج بہت سے لوگ مخالفتیں کرتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو باتیں انہوں نے بتائیں اس پر عمل کرنا ہے. خلافت نامہ شیخ نظام الدین. دیکھیے ایک شخص کو کئی جگہ سے، کئی آستانوں سے، کئی درگاہوں سے خلافت نامے مل جاتے ہیں. تو پہلے ہوا یہ کرتا تھا کہ جو مرید ہوتے تھے یا تو ان کے پیر گزر جائیں، وہ دوسری جگہ سے طالب ہو جاتے تھے، یا ان کی زندگی میں ہی کئی آستانوں سے، کئی سلسلوں سے خلافت نامے عطا ہو جایا کرتے تھے. تو یہ وہ خلافت نامہ ہے جو حضرت شیخ نظام الدین بلخی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کیا. یہ اس سے بھی پیدا ہوا. یہ حضرت جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کا ہے، کیونکہ حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ. دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلافت نامہ اور شیخ جلال الدین. یہ ایک اور خلافت نامہ، دیکھیے کتنی خوبصورت تحریر ہے اور کاغذ کی پائیداری دیکھیے کہ حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خلافت نامہ شیخ ابراہیم بندگی کے ہاتھ سے خود کا لکھا ہوا ہے. حضرت شیخ ابراہیم بندگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. زیارت کرتے ہیں فاتح جگہ فاطمہ سید النساء فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی حضرت فاطمہ مجھ سے بیان ہے. حضرات یہ وہ تبرک ہے جس کے در سے وابستہ ہے. اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ جب ان کی سواری مبارک بروز محشر اس رات سے گزرے گی تو آسمان سے منادی ندا کرے گا، اور اس وقت فرشتے اور انبیاء کرام ہوں گے صرف. عوام الناس وہاں پر نہیں ہوں گی، وہ پلسرات کے ادھر ادھر کھڑے ہوں گے اور منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ ملکہ کائنات جگر گوشہ بطول جناب خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی سواری گزرتی ہے. تو آپ کی سواری برف کی طرح کھولتی ہوئی
पुलसरात में से गुजरेगी और अहले महशर उस वक्त अदब की वजह से अपनी निगाहों को झुकाए हुए होंगे। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि उनकी मोहब्बत, उनका अदब एहतराम हमारे दिलों में जागृति हो और हमें तवस्सुल मिल जाए इन तबर्रुकों का और हमारी मुरादें बनाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन बिजाह रसूल करीम आमीन। ज़बान काशिफ थी, काशिफ है, और न मेरे पास अल्फाज में इस तबर्रुक के बारे में मैं कुछ बयान और लज़्ज़त आई ऐसे ऐसे तबर्रुक अल्लाह अल्लाह। मुझे हुक्म मिला था कि मैं इन तबर्रुकात की ज़ियारत कराऊं, हालांकि मैं इसका अहल नहीं, मैं इसके काबिल नहीं था, लेकिन हुक्म ज़रूरी था वो मैंने करा दी। जो मुझसे गलती हो गई हो, मैं इन तबर्रुकात के वसीले से दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी तमाम गलतियाँ माफ़ कर, हम सब की गलतियाँ। एक बात अर्ज करनी थी, सज्जादान यहाँ मौजूद है, हुजूर शाह आसिम हुसैन कुदूसी सज्जाद नशीर, हज़रत आलम पाक मौजूद है, हज़रत शाह मसूम मियाँ साहब सज्जाद नशीर अमरीका शरीफ है, और हज़रत सैयद निज़ामुद्दीन आज़िया साहब सज्जाद नशीर दरगाह आज़िया शरीफ यहाँ पर मौजूद है। ये जो तबरुकात हमारे पास मौजूद है, महफूज है, ये तबरुकात हमें किसी सज्जादा नशीन से नहीं मिले। सज्जादा नशीनी दरगाह शरीफ की अलग चली आ रही है, वो सज्जादा नशीन बदलते रहे, एक के बाद दूसरा सज्जादा नशीन आता रहा, दूसरे के बाद तीसरा सज्जादा नशीन आता रहा। लेकिन ये जो तबरुकात हैं ये हमारे पास हमारे बुजुर्गों से महफूज चले आते हैं, और इसमें अगर कुछ हुआ है तो मैं दिखा भी दूंगा कि इसमें बाकायदा लिखा हुआ है उस महज़रनामे में कि एक दरगाह का सज्जादा नशीन होगा और एक जो होगा वो तबरुकात का सज्जादा नशीन होगा, और इसी तरह चला रहेगा। दरगाह के सज्जादा नशीनों में तब्दीली होती रही, एक के बाद दूसरा सज्जादा नशीन आता रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से कहीं ये तबरुकात और किसी सज्जादे के पास नहीं पहुँचे और हमारे पास ही महफूज है। हज़रत दरगाह के इस ज़ियारत के सज्जादा नशीन है, इसीलिए मैंने बाहर लिखवाया। पहले हमारे ताया साहब भाई थे, लेकिन वो इस लाइन में नहीं है, उसके बाद ये तबरुकात मेरे पास आए तो मैंने लिखवा दिया है बाहर सज्जादा नशीन दरगाह तबरुकात मुक़द्दसा, क्योंकि ये किसी और सज्जादे से हमारे पास नहीं आया, ना हमने किसी से लिए, ना शाह कमर मियाँ साहब से लिए, ना शाह कुरैश मियाँ साहब से, दुर्वेश मियाँ साहब से लिए। ये हमारे पास हमारे बुजुर्गों के चले आ रहे हैं और हमारे पास ही महफूज है। अल्लाह ताला इन तबरुकात मुक़द्दसा की बरकत से हमें अपने बुजुर्गों के तरीक़े पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़। सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि